بات ہم کریں گے جی علی امین گنڈا پور. وہ ہیں تو کے پی کے وزیر اعلیٰ، لیکن وہ بار بار فرمائش یہ کر رہے ہیں کہ میں اسلام آباد پر چڑھ دوڑوں گا. تو 9 مئی آنے والا ہے، شاید پھر کوئی اس قسم کا بخاری صاحب نظر آ رہا ہے، یا اس کی برسی منانے آ رہے ہیں، یا پھر اسی قسم کا کوئی ڈرامہ کرنے آ رہے ہیں. What do you think؟ آپ بھی نا بڑی شے ہیں، بڑے طریقے سے اکساتی اور مطلب ہے. میں تو پوچھ رہی ہوں آپ سے. اینی وے، آپ نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی یہ اسلام آباد یاترا کی جو خواہش ہے اس کے اوپر بات کریں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی آج گفتگو کی ہے، فرمائی ہے. جی انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ سب کچھ بھول گئے، وہ جو پہلے کہتے تھے ان کے بارے میں، جو نام رکھتے تھے وہ ان کے مہاتما خان صاحب جو ہیں جن ناموں سے ان کو یاد کرتے تھے وہ تو اب وہ بھول گئے ہیں. اور مولانا خود بھی جو انہیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے وہ بھی ذرا تھوڑی سی زبان پر اپنے کنٹرول ہے ان کو. لیکن یہ کہ جو بات اب کہنی ہے وہ یہ کہ کل آپ کیا کہتے تھے وہ بھی لوگوں کو یاد ہے، آج اب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی لوگوں کو یاد ہے. وہ خواجہ آصف کی بات مجھے بار بار یاد آ جاتی ہے یار، کچھ شرم ہوتی ہے یار، کچھ حیا ہوتی ہے. اب آ جائیں جناب، آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جی، یہ گنڈا پور صاحب جو اسلام آباد پہ قبضے کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے جملہ جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس دن کہیں گے اگلے دن کے پی کے سے نکل کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. کیا بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب، یہ اسلام آباد جو ہے نا یہ ایک اٹامک پاور کا کیپٹل ہے. یہ آپ کی آبائی زمین کا قطع نہیں ہے، کوئی 4-5 ایکڑ زمین جس پہ آپ قبضہ کرنے آ رہے ہیں. آپ نے مروا دیا پہلے بھی لوگوں کو جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے. یاد ہے جب مہاتما خان نے کہا تھا کہ میں زیڈ زون کراس کروں گا اور ڈی چوک میں جا کے جلسہ کروں گا، آپ آئے، آپ نے آ کے شہر کے درختوں کو آگ لگا دی. آپ نے کیا نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جب حکومت کی طرف سے ریاکشن آیا تو آپ جوان بچیوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کے خود بھاگ گئے. آپ کو یاد ہونا چاہیے، تاریخ ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. تو اگر تو آپ اسی قسم کا دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب وہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ موجود ہے، اور ان سب کو آپ کہاں تک جا سکتے ہیں اس کا ادراک ہے. لہذا انتظامات بھی اسی کے حساب سے ہوں گے. پہلے تو وہ پکڑے گئے تھے نا لا علمی میں کہ پتہ نہیں آئیں گے بھی کہ نہیں، آپ کو یاد ہوگا نا اچھی طرح سے. اینی وے، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی سبق تاریخ سے نہیں سیکھا، نہ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے 9 مئی بھی تو اسی شوق میں کیا تھا نا. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا کوئی پاکستانی، کوئی ذی شعور پاکستانی یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ایئر بیس کے اوپر پیٹرول بم لے کے گھس جایا جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک مہذب معاشرے کا پڑھا لکھا آدمی کور کمانڈر کے گھر میں گھس کے اس کی پینٹوں اور وردی کے اندر لاٹھیاں لے کے اونچا دکھائے گا؟ یہ کس کے سبق تھے؟ کون تھا یہ سبق پڑھانے والا ان جوان لوگوں اور جوان بچیوں اور بچوں کو جو آج جیلوں میں پڑے ہیں، جو آج مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ملٹری ٹرائل ان کا ہو رہا ہے؟ ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں اگر مجھے کہ ہم ان بچیوں کو رہا کرانے کے لیے آ رہے ہیں تو میں چپ کر جاؤں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، بنتا ہے بھائی، ان کے بچے بقول ان کے کسی جرم کے بغیر جو ہے اندر ہے. آپ آ رہے ہیں قبضہ کرنے کے، کون کرنے دے گا آپ کو قبضہ؟ یار کیا یہاں فوج نہیں ہے، یا ایف سی نہیں ہے، یا پولیس نہیں ہے، یا رینجرز نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے کہ وہ ایک بندے نے جیل سے کہا قبضہ اور اگلے گھنٹے میں قبضہ ہو گیا؟ یار بھول جاؤ اس کو یار، خدا کے لیے کوئی کام کی طرف سوچیں، نہ کریں اس قوم کو برباد اور نہ کریں اپنی پارٹی کو برباد. آپ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ مانیٹر ہو رہا ہے. آپ ابھی آسمان سے نہیں اترے ہیں. آپ کے جرائم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر مقدمات ہیں. تو اس لیے میں اس سے زیادہ جاننا چاہتا ہوں، میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، لیکن میں مشورہ دینے کا حق رکھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب تھوڑا سا توجہ دیں پرفارمنس کی طرف. آپ جس صوبے کے آپ اس وقت چیف منسٹر ہیں، وہاں پر تیسری حکومت ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی. آپ نے کیا کیا ہے پچھلی 2 حکومتوں میں؟ کارکردگی آپ کے سامنے ہے. ایک پروجیکٹ آپ نے بی آر ٹی کا بنایا تھا، وہ کتنا بڑا سکینڈل ہے اور کتنی بڑی کرپشن اس میں ہوئی ہے، جسے اے ڈی بی نے کہا، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کہ یہ ریکارڈ کرپشن ہے 7 ارب روپے کی. یہ ہے آپ کی کارکردگی ٹوٹل. اور مقابلہ آپ کرنے چلے ہیں پنجاب میں. پنجاب کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، اگر آپ یہاں کی ڈیولپمنٹ کے
ویزیبل پروجیکٹس دیکھیں تو آپ کو وہ پرفارمنس دکھائی دیتی ہے, انہیں بھی دکھائی دیتی ہے آئینے کی طرح, بجائے اس کے کہ یہ اس کے اوپر جائیں. وہ چلے ہیں مقابلہ کرنے, بالکل ٹھیک ہے, مقابلہ کرنا چاہیے. ایک ہیلدی معاشرے میں, ایک پولیٹیکل معاشرے میں کمپٹیشن اور کمپیٹیٹر کا کانسیپٹ بالکل ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, لیکن پازیٹیو باتوں پہ. آپ یہ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر عوام الناس کی بہبود کے لیے پروجیکٹ لگائیں, آپ عوام کی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنانے کی کوشش کریں. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے. اب آپ کا کمپٹیشن ہے جناب کس سے؟ مریم نواز. وہ نا تجربہ کار ہیں, مگر ان کے پیچھے ایک پہاڑ سا باپ بیٹھا ہوا ہے جو دو تین دفعہ چیف منسٹر رہ چکا ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے, اور پنجاب کو جانتا ہے, پنجاب کی سائیکی کو جانتا ہے. وہ ان کی یقینی طور پہ مدد کر رہا ہے, ساتھ ساتھ ہے وہ ہم قدم ہے ان کے ساتھ. وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بنا رہی ہیں موبائل یونٹس ہیلتھ کے, 32, ایک آدھا نہیں 32, جس میں ہر قسم کی فیسلٹی ہوگی, ہر قسم کی مشینیں ہوں گی جو موقع پر پہنچ کے لوگوں کو جان بچائیں گے, ان کی جانیں بچائیں گے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جس کے بارے میں گنڈا پور صاحب نے اور ان کی پارٹی نے یہ تنقید کی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ تو فوٹو سیشنز ہیں. بھائی اس کی وجہ یہ ہے جو آپ کو فوٹو سیشن نظر آ رہے ہیں, محسن نقوی نامی ایک شخص نے بحیثیت نگران چیف منسٹر جو ماڈل چھوڑا ہے, آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے تو آپ کا نام ہوگا, ادروائز نہیں. ہاں بالکل, ادروائز تو ماڈل ایک بن گیا نا. سیاست بچانی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے اس نیگیٹیوٹی کی بجائے پازیٹیوٹی کو پرسو کریں. آپ اپنے صوبے کے عوام کے لیے بہتری کی گنجائش پیدا کریں. آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے اس کے لیے احتجاج کریں جی, لیکن احتجاج کا مطلب کیپٹل پر قبضہ نہیں ہے, دشمن کیا کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ تینوں جو صوبے, چاروں صوبوں کے آپ کیپٹل سٹیز کو دیکھ لیں. کراچی کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے نا, وہاں پر بھی 3 ٹینیور سے پیپلز پارٹی ہے, KPK میں بھی دیکھیں 3 ٹینیور سے PTI ہے, اور پنجاب کے اندر دیکھ لیں, پنجاب کے اندر پچھلے ٹینیور میں PTI تھی, اور اس سے پہلے کا کام دیکھ لیں آپ کا. پھر بھی پنجاب کے اندر سہولیات, لاہور جو کیپٹل ہے پنجاب کا, دیکھیے کتنا بہتر ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, سڑکیں صاف ہیں, پانی کا مسئلہ نہیں ہے, نکاسی آپ کا مسئلہ نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے موازنہ کر لیں ان تینوں صوبوں کا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر پرفارمنس بری ہے, کہاں پر ذرا بہتر ہے, کہاں پر بہت بہتر ہے. آپ نے ووٹ لینے ہیں نا, تو ووٹ ایٹ دی اینڈ ایونچولی پرفارمنس پر ہے. ایبسولوٹلی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایئر ایمبولینس لائیں گے, آ گئی ایئر ایمبولینس, کینسر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل. روٹی جو ہے وہ ہم 16 روپے کی کریں گے, نان 20 روپے کا کریں گے, انہوں نے کر دیا. وہ تو شومی قسمت کے یہاں لاہور ہائی کورٹ صاحب جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی ڈھنگ کا کام ہونے نہیں دیں گے, انہوں نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا ہے. چلیے جناب, یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب, عوام کو تشدد پر مت اکسائیں, آپ ان کی بہتری کے لیے کام بھی کریں اور ان میں پازیٹیوٹی لائیں. اچھا ایک بات جو سٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی کہ انہوں نے آج بیان دیا ہے مولانا فضل الرحمان پر, اب کین یو امیجن دیٹ مولانا فضل الرحمان اور PTI کا اتحاد ہو جاتا ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے, اور یہ حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا اگر ہو گیا تو؟ دیکھیے میں تو ماضی کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں, میں تو تجربے سے سیکھتا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں نا ہسٹری کا. پہلے جن کے ساتھ اتحاد ہوا تھا ان کا, جو حکومت بنی تھی ان کی, ایک ایک کر کے سارے چھوڑ گئے تھے کہ نہیں؟ پہلے MQM بھاگی, پھر مینگل صاحب بھاگ گئے, یہ یاد ہے نا آپ کو, اس لیے کہ ان کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے. ابھی بھی خان صاحب چونکہ ابھی مجبور ہیں, جیل میں ہیں, فرض کیجئے وہ بقول اسد کیسر صاحب کے 5 مئی کو باہر آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد کسی نے, وہ جو کہتے ہیں نا ماں نے بچہ نہیں پہچاننا, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو پہچاننا نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی پھر اپنی سیاست ہوگی اور اپنے اس کے رنگ ہوں گے. کیا وہ حق اور سچ کے راستے پر ہیں, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, دیکھیے گزارش یہ ہے, وہ اس وقت تو حق کے راستے پر ہیں. میں نے ماضی کی باتیں تو سنا دی ہیں آپ کو, کچھ شیئر کر لی ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ. آنے والے وقت میں میں یاد دہانی کراؤں گا کہ دیکھیے میں یہ کہتا تھا کہ نہیں, کہ کین یو امیجن کہ اگر یہ مولانا فضل الرحمان کو منا لیتی ہے حکومت اور واپس چلے جاتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ان کی پارٹی کے لوگ بھی اور ان کے کریٹکس جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے مولانا کے کچھ مطالبات ہیں. ہاں جی, وہ مطالبات اگر پورے ہو جائیں گے, ہے کیا؟ دیکھیں میں ماضی کا حوالہ ہی دے سکتا ہوں آپ کو. پہلے ان کی بہت چوائس پوزیشن تھی چیئرمین کشمیر کمیٹی. ہاں جی, یہ ایک بہت بڑا پیرافینیلیا ہے, اس کے اندر فنڈنگ بھی بہت ہے, اس میں باہر کے ٹریول بھی بہت ہے, اور اس میں آپ کے پاس لوگ بھی بہت ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو گورنرشپ چاہیے, یہ لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, KPK کی.
تیسرا یہ کہ آپ کو 5 وفاقی وزارتیں چاہیے 5 وزارتیں چاہیے ہیں اور ایک گورنرشپ چاہیے آپ کو, اور کشمیر کمیٹی چاہیے, جے یو آئی اور یہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایم کیو ایم کیسے ناک سے لکیریں نکالی تھی نا, ایم کیو ایم بھی تو 5 وزارتیں مانگ رہی تھی. کریکٹ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ حکومت وقت کی کٹی میں دینے کے لیے کیا ہے اسی میں سے دیں گے نا, آپ باہر سے اٹھا کے تو کچھ نہیں لا سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ آلریڈی ہی ایک طرح سے مخلوط حکومت ہے, اس میں ایم کیو ایم شامل ہے, اس میں پیپلز پارٹی ابھی تو آئینی عہدوں تک شامل ہے, لیکن یہ کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک مخلوط حکومت کا ایک ایسا ایجنڈا ہونا چاہیے جس میں تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے بھی چلا جائے اور عوام کے لیے کوئی کام کریں. خدا کے واسطے آپ کو وہاں پر اپنے اپنے ٹھیے بنانے کے لیے, اپنی اپنی جگیریں بڑی کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا. آپ کو وہاں بھیجا جاتا ہے عوام الناس کا فائدہ کرنے کے لیے, ان کے حق میں, ان کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے. یہی وہ بات ہے جو سب کو بھول جاتی ہے. تو اب کیا اس کے بارے میں 5 وزارتیں ایسے, دس از ناٹ فیئر. آئی مین اگر تو وہ آن دا ٹیبل اگر وہ 5 وزارتیں مانگ رہے ہیں, کس کس کو ملیں گے جے یو آئی میں, کون ہے اس قابل جو کہ پوری وزارتیں چلا سکے؟ میں عرض کروں آپ سے, ان کے بیٹے رہے ہیں نا وزیر, اگر آپ کو یاد ہو تو وزارتیں تو کم پڑ جاتی ہیں, لوگ زیادہ ہوتے ہیں مانگنے والے, اور یہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے. لیکن ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے کولیشن حکومت کا حصہ بننے کا, ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کا کر لیں, اتحاد کر لیں, لیکن پھر قائم رہیں اس کے اوپر.